باب غزوۃ الحدیبیہ۔ یہ کتاب المغازی ہے۔ مغازی جمع ہے، واحد مفرد اس کا مغزہ۔ یاد ہے معنی؟ مشکل یاد ہے؟ بتا، کمال کیا۔ اور کی شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ ہر بے شک گمان مبر کے خالی شاید در و پلنگے کو خفتہ باشد۔ واہ، کمال کیا اس نے۔ تو مغازی جمع ہے مغزہ کا۔ ایسا نہ کہو کہ مغازی جمع ہے غازی کا، ایسے بھی کہنے والے ان سے سنا ہے ہم نے، لیکن غلط مطالعہ نہیں کرتے کتابوں کو۔ تو غزوہ میں سریہ میں کیا فرق ہے کہ نبی علیہ السلام شریک ہو تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام شریک نہ ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ جہاد کے غرض سے جب نکلے تو پھر وہ مجاہد شمار ہوتا ہے، اگر راستے میں وفات کرے بھی وہ شہید ہوتا ہے۔ لڑائی شرط نہیں، لڑائی کے قصد سے نکلے۔ تو غزوہ حدیبیہ، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس زمانے میں، اب تو بڑا شہر ہے، چھوٹا سا گاؤں قریہ تھا 9 میل کے فاصلے پر۔ وہاں ایک درخت تھی کیکر کی، جس کے نیچے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی، اور ایک وہاں کنواں تھا پانی کا۔ تو اس مقام کا نام حدیبیہ۔ سمجھا گیا؟ جگہ کا نام۔ اچھا، معنی کیا ہے حدیبیہ؟ لغت میں کیا معنی ہے اس کا؟ یہ حال ہے آپ لوگ، ارشاد میں آپ نے پڑھا ہے، وہ معنی اب عالم بن گیا، ابھی تک نہیں جانتے۔ الاحتداب کوزہ پشت شدن نہیں پڑھا ہے؟ اہداؤ دبا یہداؤ دبو صرف میں پڑھا ہے نا۔ تو یہ حال ہے آپ لوگوں کا، ارشاد میں آپ نے پڑھا ہے کہ احتداب کا معنی کیا ہے؟ کوزہ پشت شدن۔ ارشاد کا بھی ہے، ارشاد سے لے کر یہاں تک آپ نے معنی یاد نہیں۔ ارشاد کو بھی تو آج کل تم کاپی پر پڑھتے ہو، کتاب پر تم نہیں پڑھتے ہو۔ ارشاد بھی کاپی پر ہے، نامیر بھی کاپی، سارا علم کاپی پر ہے۔ کتاب اس لیے کاپی پر پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے کتاب کو جانتے نہیں، کتاب ان کو نہیں آتی، تو اس لیے وہ پھر کاپی پر پڑھاتے ہیں۔ اب کاپی پر، کتاب میں تو ہر چیز ہے، سمجھا؟ سمجھدار طالب علم پھر سوال بھی کر سکتا ہے، اب کاپی میں کیا سوال کرے گا؟ اور آپ یہی سمجھیں گے تو پڑھانا یہی ہے۔ ہم نے کتابیں پڑھی ہے الحمدللہ، کاپی نہیں پڑھی، ہم نے کتابیں پڑھی۔ اچھا، غزوہ حدیبیہ کے ثبوت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیات پیش فرما، کیونکہ آپ نے تو غزوہ کو نہیں دیکھا،
تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ ہے؟ قرآن نے بتا دیا۔ ثبوت کے لیے قرآن، لقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیات ہے غزوہ حدیبیہ کے ثبوت کے لیے۔ سنہ ہجری 6 میں، سنو اچھی طریقے سے غور سے سنو، سنہ ہجری 6 میں نبی علیہ السلام اعلان فرمایا کہ عمرہ کے لیے جانا ہے، تو صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم جائیں گے مکہ میں اپنے مکانات دیکھ۔ تو 1400 صحابہ تیار ہو گئے، 1300 کا بھی روایت ہے، 15 کا بھی ہے، تو 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ اس سفر میں عمرہ کے ہدیہ قربانی کے 70 اونٹ تھی، اور ان میں ابو جہل کا جو مہاری تھا غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ملے، وہ بھی انہی قربانی کے ہدیہ میں شامل تھے۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا نبی علیہ السلام کے آمد کا، تو مختلف قبائل جمع ہو گئے۔ قریش نے مختلف قبائل کو جمع کیا کہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام جب مقام حدیبیہ پہنچے، اس سفر میں ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ نبی علیہ السلام کے رفیق سفر۔ مقام حدیبیہ پہنچے تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی جس کا نام ہے قصوہ، اسی جگہ پر اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ نے اس کو اٹھانا چاہا، حل عربی میں اٹھانے کے لیے اونٹ کو استعمال کرتے، اور اونٹنی نہیں اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ خلت القصوہ، یہ اونٹنی تھک گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما خلت القصوہ وما کان لها عادت، نہ یہ تک گئی ہے نہ اس کی عادت ہے تکنا۔ حبسہ الحابس الفیل، ہاتھیوں کے روکنے والے ذات نے اس کو روکا، اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پڑاؤ ڈال کر ٹھہرنے لگے۔ مکہ والوں نے بدیل بن ورقا کے ساتھ ایک وفد بھیجا۔ بدیل بن ورقا آ کر نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی قوم نے مختلف قبائل کو جمع کیا ہے، اور وہ پورا عزم کر چکے ہیں کہ آپ کو بیت اللہ کے طواف کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ما جئنا لقتال احد، ہم کسی کے لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، انما جئنا لنطوف بهذا البیت، ہم بیت اللہ کے طواف و تعظیم کے لیے آئے ہیں۔
ہم لڑیں گے نہیں کسی سے، لیکن فرمایا من صدنا قاتلنا، جو ہمیں روکے گا پھر ہم ان سے لڑیں گے۔ لوگ روکنے والوں سے لڑیں گے، ویسے ہم لڑائی کے لیے نہیں، بیت اللہ کے تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ آزادی مارچ کے زمانے میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ روڈوں کا بلاک کرنا جائز ہے، اور استدلال کیا ان مشرکین مکہ کے روکنے سے کہ نبی علیہ السلام کو روکا، لہٰذا روڈ کا بلاک کرنا روکنا جائز ہے۔ وہ بھی شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا تھا۔ میں نے پھر اس کو جواب دیا، ٹوکا اس کو کہ آپ نے بخاری نہیں سمجھا ہے، تو پھر آگے یہ بھی پڑھ من صدنا قاتلنا، جو روڈ بند کرے گا ہم ان سے لڑیں گے۔ سمجھا؟ آگے بھی تو دیکھ۔ اچھا، پھر روکنے والے وہ تو کافر تھے، مسلمانوں کو روکا، مسلمان کو نہیں روکا ہے۔ علماء کا بھی مجھے تعجب ہے، سمجھا کہ یہ علم کو کیا سمجھا ہے، پھر آپ ایک تو یا نہیں سمجھا ہے یا سمجھا ہے، پھر اس کو تحریف کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، سمجھا؟ تو کافروں نے مسلمان کو روکا، مسلمان کو نہیں روکا ہے۔ تو نبی نے فرمایا من صدنا قاتلنا، روکنے والوں سے پھر ہم لڑیں گے۔ بدیل بن ورقہ جا کر مکہ والوں کو یہ پیغام دیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ پھر انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو وفد کے ساتھ بھیجا مکہ والوں، انہوں نے بھی یہی نبی علیہ السلام کو کہا جیسے کہ بدیل نے کہا۔ نبی علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا جو بدیل کو دیا۔ یہ گئے، پھر انہوں نے مکرز بن حفص کو وفد دے کر کے بھیجا، تو انہوں نے بھی وہی بدیل والے پیغام لایا، نبی علیہ السلام نے وہی جواب دیا، یہ بھی چلے گئے۔ چوتھے نمبر پر حلیس بن علقمہ کو بھیجا، وہ ان مشرکین مکہ کے جو مختلف افواج تھے ان کا سربراہ تھا، ان کا وزیر دفاع کا ہو، آرمی چیف کا ہو۔ جب وہ آیا دیکھا کہ یہاں عمرہ کے حجیہ کے ہے اونٹ ہیں، ان کے گردن میں قلادہ نشانی ڈالا ہوا ہے، بغیر نبی علیہ السلام کے ملاقات کے خود وہ واپس چلا گیا، اور مکہ والوں کو کہا کہ یہ عمرہ کے لیے آئے ہیں، ان کو چھوڑو، اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو میں ان قبائل کا سربراہ ہوں، سب کو کہوں گا کہ چلے جاؤ اپنے گھروں کو۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، ہم ان سے کچھ وعدہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر وہ چھپ گیا۔ انہوں نے پھر سہیل بن عمرو کو بھیجا، مکہ والوں نے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے خراش بن امیہ کو بھیجا کہ ہمیں صرف طواف کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ تو خراش بن امیہ کے اونٹ کے انہوں نے پاؤں کو کاٹا، اس کے قتل کے لیے ارادہ کیا۔ اس کے قوم کے لوگ وہاں تھے، انہوں نے قتل سے روکا، قتل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو مکہ والوں نے عثمان غنی کو کہا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، بے شک آپ طواف کریں،
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ بغیر محمد الرسول اللہ کہ میں طواف کروں، یہ میں کرنے والا، یہ نہیں کروں، میں ان کے ساتھ پھر آ کر طواف کروں۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ کی وفاداری، یہ ہے صحابہ کی عقیدت مندی۔ اے مولی صاحبہ سمجھا نا، تم اپنا وفاداری دکھاؤ، دیکھو کہ کیا کتنے تم وفادار ہو، تم $4 پر بک جاتے ہو، سمجھا یا نہیں؟ تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اسی حدیبیہ کے کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے تو نہیں جائیں گے، اور اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا یہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہے، کیونکہ عثمان یہ غلط افواہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامت آ گئے۔ مکہ والوں نے اب صلح کے لیے آدمی بھیجا سہیل بن عمرو کو، سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ صلح کر کے آؤ۔ تو سہیل بن عمرو نے یہاں صلح کی باتیں کی، صلح میں پھر یہ شرط لگایا کہ کافروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر آ جائے تو آپ اس کو واپس بھیج دیں گے، آپ اس کو واپس کریں، آپ نے ساتھ نہیں رکھیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی اگر قریش کے پاس گیا وہ واپس نہیں کرے۔ ایک شرط یہ ہے، اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے، یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہے۔ اور جب یہ اسٹام لکھا گیا معاہدہ کا، لکھنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا من محمد الرسول اللہ بین محمد الرسول اللہ و بین سہیل بن عمرو۔ تو اس نے کہا کہ اگر عمرو رسول مانتے تو آپ سے نہ لڑتے، محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ مٹاؤ اس کو، حضرت علی نے فرمایا کہ میں مٹا نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھ مبارک سے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ نبی صاحب فرمایا حق پر۔ کیا ہمارے مقتول شہید جنتی نہیں؟ فرمایا ہاں۔ ان کے مقتول جہنمی ہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ تو فرمایا پھر ہم کیوں کمزوری دکھائیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا
اللہ تعالیٰ لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، انہی شرائط میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا مدد کرے گا۔ حضرت عمر جلالی تھے، صدیق اکبر کے پاس گئے، یہی کلمات وہاں کہا، تو صدیق اکبر نے بھی وہی جواب دیا جو نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ معاہدہ ہو گیا، تحریر ہو گئی، مکمل ہو گیا۔ سہیل کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں باندھے ہوئے آ گیا۔ سہیل باپ نے اس کو تپڑ بھی مارا سامنے سر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اب معاہدہ ہو چکا ہے لہذا ابو جندل واپس قریش کے پاس جائے، کیونکہ معاہدہ ہو گیا، ابو جندل کو واپس کیا گیا۔ تو جب تک کہ معاہدہ تھا تو نبی علیہ السلام جو بھی وہاں سے مسلمان ہو کر آتے اس کو واپس کرتے تھے کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس پر ہمیں قائم رہے۔ تو مولوی صاحبان معاہدہ مت کرو، جب معاہدہ کرتے ہو اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خلاف۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ چونکہ تم لوگ علم پڑھا نہیں، علم سے تمہیں واقفیت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے صلح معاہدوں سے آپ کو واقفیت نہیں ہے، آپ ایک طرف وعدہ بھی کرتے ہو اور پھر دوسری طرف وعدہ خلافی بھی کرتے ہو۔ اب دنیا کفر جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں مسلمان۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ سمجھا کرو کہ سمجھا مسلمانوں کو نہ بدنام کرو، نہ اسلام کو بدنام کرو، سمجھا نا، نہ علم الدین کو بدنام کرو۔ معاہدہ مکمل ہو گیا، سمجھا، ابو جندل کو نبی علیہ السلام نے واپس کر لیا۔ صحابہ تو جذبات میں تھے، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ معاہدہ کو ہمیں توڑنا نہیں ہے، اسی میں انشاءاللہ خیر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بس ابھی معاہدہ میں یہ تھا کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، آئندہ سال پھر عمرہ قضائی کے لیے آئیں گے، اور صرف وہ بھی 3 دن اجازت ہوگی مکہ میں رہنے کا، اور کوئی ہتھیار بھی ساتھ نہیں ہوگا سوائے تلوار کے، کہ یہ سمجھا نا ہتھیار ہے، ہمیشہ رواج بھی تھا عربوں کا، وہ بھی چمڑے میں ہوگا، چمڑے سے باہر نکلا ہوا نہیں۔ یہ سارے شرائط نبی علیہ السلام نے قبول فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ جن کے ساتھ قربانیاں ہیں اب وہ قربانی اپنا ذبح کرے، سر منڈائے، احرام سے حلال ہو کر کے یہیں سے ہم واپس مدینہ جائیں گے۔ صحابہ کرام اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام نے جا کر فرمایا کہ میں صحابہ کو کہتا ہوں، صحابہ عمل نہیں کر رہے۔ تو ام سلمہ ام المومنین نے فرمایا آپ ان کو نہ کہا کریں، آپ خود عمل شروع کریں، بس چھوڑ دیں۔ خراج بن امیہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا، اپنا سر منڈایا، اپنی قربانی ذبح کیا۔ جب صحابہ نے دیکھا پھر سب نے سر منڈانا شروع کیا، قربانیوں کو ذبح کر احرام سے حلال ہو گئے، اسی حدیبیہ کے میدان سے واپس ہو گئے۔ 1-19 تک اس سفر میں نبی علیہ السلام کو وقت لگا، مدینے سے نکلا
حدیبی سے واپسی 1 کم 20 تک 19 دن تک ان کو اس سفر میں 19 یا 18 مطلب 20 سے کم 10 سے زیادہ 20 اچھا سمجھا گیا. تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمایا کہ یہ حدیبیہ سے معاہدہ یہ فتح ہے, شکست نہیں ہے. یہ غزوہ حدیبیہ کا خلاصہ تھا, آپ کے لیے بیان ہو گیا. آگے پھر کتاب ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو, خوب سمجھا کرو بات کو. چلو آگے. حدثنا خالد بن مخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بعلم كذا فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي. اچھا. زید بن خالد فرماتے ہیں خرجنا ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ عام الحدیبیہ غزوہ حدیبیہ والے سال. فاصابنا راستے میں بارش ہو گئی ذات لیلۃ ایک رات. نبی علیہ السلام نے صبح کا نماز پڑھایا پھر ہمارے طرف متوجہ ہو گئے. وقال اتدرون تم جانتے ہو ماذا قال اللہ کیا فرماتے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول جانتے. فرمایا اللہ فرماتے ہیں اصبح من عبادی مومن بی و کافر میرے بندوں میں سے بعض لوگوں کا مجھ رب پر ایمان ہے اور بعض کافر ہے میری ربوبیت سے انکار کرتے. واما من قال جو کہتا ہے کہ ہم میں پر بارش برسی یہ بارش اللہ کے رحمت ہے اللہ کے طرف سے ہے. برزق اللہ ہے اللہ کا دی ہوئی یہ رحمتیں ہیں اللہ کا فضل ہے تو وہ مومن ہے مجھ پر اس کا ایمان ہے. کافر بالکوکب ستاروں کا وہ منکر ہے. واما من قال جو یہ کہے کہ مطرنا بنجم نجومی ستارہ دیکھ کر ستارے کی وجہ سے فہو مومن اس کا ایمان ستاروں پر ہے. کافر بھی میرے رب کا وہ منکر ہے. چلو حدثنا قتيبة بن خالد قال حدثنا همام بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العمر القبل في ذي القعدة وعمرة من الجماعة حين قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. اچھا. حضرت انس فرماتے اعتمرا عمرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر 4 عمرے کل نبی علیہ السلام کے سب صرف 4 عمرے ہیں بس. حج ایک ہے اسلام میں نبی علیہ السلام پر جب حج فرض ہو گیا تو صرف ایک حج ہے 4 عمرہ ہے. 4 عمرہ میں سے 3 ذی قعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں حج کے ساتھ کل عمرہ 4 میں سے 3 ذی قعدہ اور 1 ذی الحجہ.
سال میں نبی علیہ السلام ایک عمرہ کرتے تھے، ایک سال میں ایک سے زیادہ نبی علیہ السلام نے عمرہ نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا مکروہ ہے، سال میں ایک عمرہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی ایک۔ اب جو ہے نا فلانا عمرہ کے لیے گیا، 2 مہینے کے بعد پھر عمرہ کے لیے گیا، پھر عمرہ کے لیے گیا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جس عبادت میں کراہیت آ گئی پھر اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ بس اگر فرض ذمہ میں ہے فرض ادا ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بار بار عمرہ کرنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، تو عمرہ کرے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ بات سمجھا یار؟ تو فرمایا عمرہ کیا نبی علیہ السلام 4 عمرہ، کلہن سارے کے سارے ذی قعدہ۔ اب تو وہی سال والے عمرے سے بھی محروم ہو گئے لوگ، وہ بھی مشکلات میں۔ ذی القعدہ الا التی کانت، جو حجۃ الوداع میں عمرہ ہے وہ ذی قعدہ میں نہیں، ذی الحجہ میں۔ اچھا پہلا عمرہ من الحدیبیہ فی ذی القعدہ، حدیبیہ میں اگرچہ طواف نہیں کر سکے لیکن پھر بھی یہ عمرہ شمار ہو گیا۔ ایک وعمرۃ من العام المقبل، جو آئندہ سال قضائی کے لیے صحابہ تشریف لائے۔ حدیبیہ میں 1400 تھے اور عمرہ قضائی میں 2000 صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، وہ بھی ذی قعدہ۔ وعمرۃ من تیسرا عمرہ جعرانہ پڑھو یا جعرانہ، دونوں طرح پڑھنا، سمجھانا ہے۔ جعرانہ مشدد یا جعرانہ، عرب جو ہے نا اس کو جو رانہ پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، سمجھانا، وہ پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ اچھا غزوہ حنین سے جب نبی علیہ السلام واپس ہو گئے، فتح مکہ کے سال نبی علیہ السلام داخل ہو گئے مکہ میں، تو بلا احرام داخل ہو گئے، عمرہ نہیں ہو سکا۔ رمضان شریف کے بعد شوال میں حنین فتح ہو گیا، حنین کے مال غنیمت لے کر نبی علیہ السلام اسی جعرانہ میں کے مقام پر یہاں تقسیم کیا، اس کے بعد پھر عمرہ کیا۔ تو جعرانہ سے عمرہ کیا ہے، سو قسم غنائم حنین کے مال غنیمت تک کی۔ تو یہ عمرہ بھی ذی قعدہ میں تھا۔ وعمرۃ مع حجتہ، اور ایک عمرہ آخری حج کے ساتھ آخری۔ سمجھا گیا؟ نبی علیہ السلام کا صرف ایک حج ہے اور عمرہ 4 ہے۔ پڑھو۔ حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة ان ابا محدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه على المحرم۔ اچھا ابو قتادہ فرماتے ہیں اسی صلح حدیبیہ کے سفر میں صحابہ نے احرام باندھا، میں احرام نہیں باندھا تھا، میں بغیر احرام کے تھا۔